صبح حسب معمول چائے پی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ خبر ملی کہ ایک قریبی عزیز کے ہاں نو مولود تشریف لائے۔ خوشی کی بات تھی، میں نے بھی دل کھول کر مبارکباد دی اور یہ مطالبہ کر ڈالا کہ مٹھائی تو ابھی بھجوا دو اور دعوت کا انتظام اسی ہفتے میں ہونا چاہیے، اب بہانہ نہیں چلے گا۔ ادھر سے جواب ملا، ضرور انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ خیریت خیر و عافیت ہوئی اور ہم پھر بیگم کے ساتھ چائے پینے میں اور اخبارات کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ طبیعت میں ایک مسرت کا احساس تھا اور اس کی وجہ بھی تھی کہ موصوف کے یہاں بہت عرصے بعد یہ خوشی سننے کو ملی تھی۔ اچھا لگا تھا، لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ چائے کے بعد میں اٹھا اور تیار ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ یہ دوسرے عزیز کا فون تھا۔ فون ریسیو کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی چند روز کی علالت کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اپنے آپ کو سنبھالا، انہیں دلاسا دیا، بات مختصر ہوئی اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ میری چیخ سن کر بیگم بھاگی ہوئی آئیں، پوچھنے کے انداز میں بولی، کیا ہوا؟ کچھ دیر میں سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ فوری طور پر اپنا پروگرام ملتوی کر کے ان کے یہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ مگر ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت مستقل گردش کر رہی تھی وہ یہ کہ زندگی بس اتنی سی ہے۔ صبح خبر آتی ہے خوشی کی، دوپہر ہونے سے پہلے پہلے کسی کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ کیا یہی ہے زندگی؟ غور کیا تو معلوم ہوا کہ پوری زندگی ایک ایک سانس کی محتاج ہے۔ سانس چل رہی ہے تو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، سانس رک جاتی ہے تو وہی اوپر چلنے والا زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، نیز ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو وجود بخشا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سارے انسان، تمام مرد اور عورت ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق پوری انسانیت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا اور پھر اسی ہستی سے جوڑا پیدا کیا اور اسی جوڑے سے پوری انسانیت کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو آخرت کے لیے، اور وہی آخرت انسان بھولا بیٹھا ہے۔ انسان وہ سب کچھ بھولا بیٹھا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں اس قدر کھو گیا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے اور یہ جگہ عارضی ہے۔ وہ کس لیے بھیجا گیا ہے یہ کیا یاد ہوتا، وہ اپنے خالق و مالک کو ہی یاد رکھنے میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، یہ سب کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اتنے لاپرواہ۔ آخر ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہم کون ہیں
جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، بیان کا کمال دیا ہے، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں انسان کے تابع کر دی، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اپنے آپ کو اونچ نیچ، ذات برادری، امیر غریب اور ایسی جانے کتنی لکیریں کھینچ کر انسانیت کو اس میں قید کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے سسکنے کے لیے۔ نتیجتاً انسانیت پامال ہو کر رہ گئی ہے اور شیطانیت عروج پاتی چلی گئی۔ افسوس، صد افسوس۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کے بابا آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ کیا مرتبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سبحان اللہ۔ کیا یہاں یہ سوچنے کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا رتبہ عطا کیا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، بس یہیں رک کر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس مقام کا کتنا پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سوچئے ہم اس رتبے پر کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، کل سوال ہوگا، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے آپ کو جانیے۔ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔